ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آبویئرز اگر ہم آج کل دیکھیں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ باہر کے ممالک جو ہیں وہ موو کرنا چاہتے ہیں, جس کی ایک بہت بڑی ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے یا یہاں پر جتنی بھی لیک آف اپرچونٹیز کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ کیسے ہمارا ویزا لگے اور ہم کینیڈا, یو کے, امریکہ کسی بھی کنٹری میں جو ہے وہ موو کر جائیں. بٹ لوگوں کو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں پتہ, کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو باہر لے جانے میں جو ہیں وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے. آپ کے اسکلڈ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, کون سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر آپ اپنا بزنس شو کر کے موو کر سکتے ہیں. اسی سب پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کون سی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر آپ امیگریشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس کون کون سے اسکلز ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. میرے ساتھ شو میں موجود ہے یو کے امیگریشن لائر, ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر مصطفیٰ صاحب. اظہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سب سے پہلے تو ایک پاکستانیوں کی اگر ہم بات کریں بہت سے پاکستانی اس وقت ایسے ہیں جو باہر کے ممالک میں موو کرنا چاہتے ہیں. پاکستانیوں کے لیے آسان کنٹریز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اگر ہم دیکھیں تو؟ Thank you very much first of all, and thank you for having me. This is a very sensitive issue in Pakistan. یہ میرا ملک ہے, پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے, اور انفارچونیٹلی یہاں پہ لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ وہ موو کر جائیں اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کو کوئی نہ کوئی ویزا مل جائے. یو آر ویری مچ رائٹ کہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملنا چاہیے جہاں پہ ان کو ایسی کوئی انفارمیشن مل سکے کہ ان کی جو پروفائل ہے, ان کی ایجوکیشن ہے, ان کی بزنس ہے, ان کی سکلز ہیں, وہ کس کنٹری میں فلفل ہو سکتی ہیں. آپ کی بات, آپ نے جو جتنی چیزیں بتائی ہیں کہ لوگ یہاں پہ خواہش رکھتے ہیں, یس, چونکہ اس فیلڈ میں پچھلے 22-23 سال سے ہوں اور میں اس چیز کو بڑی انسائٹ آؤٹ بتا سکتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہر بندہ ہر ملک میں نہیں جا سکتا. ہاں, اگر کسی کی ایسی سکلز ہیں اور ایجوکیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, ایک بندہ آسٹریلیا کے لیے ایلیجیبل ہے پی آر کے لیے, ایک بندہ کینیڈا کے ورک پرمٹ کے لیے ایلیجیبل ہے, ایک بندہ یو کے لیے کوئی انوویٹر فاؤنڈر ویزا ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہے, تو اس بندے کی پروفائل کے مطابق بتانا ایک کام رکھتا ہے. تو ہاں, یہ بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے, ہر بندہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا, اور ہر بندہ اگر آسٹریلیا جانا چاہتا ہے آسٹریلیا نہیں جا سکتا. تو اس کی پروفائل کے مطابق ہم ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. اچھا, آج کل اگر ہم دیکھیں کون سی کنٹریز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی آسانی سے ویزا دے رہی ہیں اور وہاں پر موو کرنا آسان ہے. جس طرح سے ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ آسٹریلیا کا جو سسٹم ہے ہمیشہ سے ہی بڑا مضبوط بھی رہا ہے اور بڑا اسٹرکٹ بھی رہا ہے ویزا پالیسی کے حوالے سے. ایک ٹائم تھا کینیڈا بھی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا, لیکن اب کینیڈا نے بہت آسانیاں جو ہیں وہ کر دی ہیں اور بڑے لوگوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے. کون سی کنٹریز جو ہیں وہ آسان ہدف ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ کا جو سوال ہے نا, آسان ہدف, اگر ایک بندے کی ایجوکیشن فرض کریں ماسٹرز ہے, آئلٹس میں بہت اچھے بینڈز ہیں, آئی ٹی کا وہ ایکسپیرینس رکھتا ہے, اس کے لیے آسان ہدف آسٹریلیا بھی ہو سکتا ہے. اور اسی ایجوکیشن 16 ایئر ایجوکیشن ہو اور کوئی اور فیلڈ ہو, اس کے لیے آسٹریلیا ٹف ہے. تو آپ کا جو سوال ہے نا کون سا آسان ہدف ہے, آسان ہدف تب ہے جب کسی کو پتہ ہو کہ یہ اس کی پروفائل ہے اور ایک کنٹری ایکسیپٹ کرتی ہے, ایک کنٹری ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. آپ ایک فرض کریں آپ آسٹریلیا جانا چاہتی ہیں اور آسٹریلیا آپ کی جو ایکسپیرینس ہے آپ کی پروفائل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, آپ اپلائی کرتی جائیں گی, اپنا ٹائم اور منی ویسٹ کرتی جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے کہا آسان ہدف, آسان ہدف وہ ہے جب آپ کو گائیڈ لائن مل جائے کہ یہ پروفائل ہے, یہ والی کنٹری آپ کو ایکسیپٹ کرے گی اور اس کیٹیگری میں آپ جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک بندہ کینیڈا کا ورک پرمٹ لینا چاہتا ہے اور اس کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن ورک پرمٹ ایز سچ لے مین ورک پرمٹ کہتے ہیں, ہم اس کو LMIA کہتے ہیں, لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسسمنٹ ہوتی ہے, وہ اپروو کی جاتی ہے گورنمنٹ سے, وہ لینا ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ویزا لینا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اس کے ایکسپیرینس کے مطابق میں اگر گائیڈ کر دوں, ہاں میں تمہیں ورک پرمٹ دے دیتا ہوں اینڈ گو اینڈ اپلائی اینڈ گیٹ دا ویزا, اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, اس ساری چیزوں کو آپ نے ان لائن کرنا ہے اور اس کو چانسز بتانے ہیں. جس طرح UK میں آج سے 2 سال پہلے
ایک کیٹیگری اناؤنس ہوئی تھی جس کو اسٹارٹ اپ ویزا اور انوویٹر ویزا کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب اسٹارٹ اپ ویزا جس کا نام سے ظاہر ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے اٹھا ہے اور اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے بزنس, اس کو کوئی انہوں نے کہا ہمیں کوئی تمہیں نہیں چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ, ہمیں صرف ایک بزنس پلان چاہیے جس میں اسکیلیبلٹی ہو, وائبلٹی ہو, انوویشن ہو. اور بہت سارے لوگوں کو ویزا ملا اور وہ 2 سال کا ویزا ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد سوئچ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ویزا ہے, اب ویزا انہوں نے بند کر دیا. ٹھیک ہے. نومبر میں لاسٹ ایئر انہوں نے وہ بند کر دیا, اسٹارٹ اپ بند کر دیا, انوویٹر بند کر دیا. ابھی ایک ہی ویزا کر دیا, اس کا نام کر رکھ دیا انوویٹر فاؤنڈر. انڈورسمنٹ باڈیز ہیں یو کے اندر, وہ آپ کے بزنس پلان کو انڈورس کرتی تھیں اور انڈورس کرنے کے بعد آپ کو انڈورسمنٹ لیٹر ملتا تھا اور پھر آپ اپلائی کرتے تھے. اب وہی چیز انہوں نے بند کر کے ایک ہی کر دیا, اس کو انوویٹر فاؤنڈر ویزا کہتے ہیں. ہاں ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یو ڈو ناٹ نیڈ اینی بینک اسٹیٹمنٹ, بٹ وی نیڈ ٹو شو دا بینک اسٹیٹمنٹ بیکاز آپ ایک بزنس کرنے جا رہے ہیں, آپ کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے لکھا ہوا ہے کہ gov.uk پہ کہ مجھے پیسے چاہیے نہیں ہیں, لیکن جب انڈورسمنٹ باڈی دیکھے گی آپ ایک بزنس کرنے جا رہے ہیں, فرض کریں ایک ریسٹورینٹ کھولنے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کہیں گے اس کے پاس 1 روپیہ نہیں تو ہم کیوں اس کو انڈورسمنٹ لیٹر دیں. تو ٹیکنیکلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے, لیکن وی نیڈ ٹو شو. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے بتانا ضروری ہوتی ہے کلائنٹس کو. جو آپ کا سوال ہے کہ میں کون سی کنٹری آسان ہدف ہے, آسان ہدف تب سمجھا جاتا ہے جب آپ ان کی پروفائل کے مطابق ان کو گائیڈ کر سکیں. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور ہم چیز دیکھیں سو یو کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یو کے اسٹڈی کے لیے تو بہت بیسٹ ہے, لیکن اگر آپ وہاں پر رہ کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں, امیگریشن لینا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. کینیڈا امیگریشن کے حوالے سے ویلکمنگ ہے, آسٹریلیا ہمیشہ سے ہی اسٹرکٹ رہا ہے, ابھی بھی اسٹرکٹ ہے. امیگریشن جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں یو کے حوالے سے, یو کے کن کن لوگوں کو ویلکم کر رہا ہے, کن کن سکلز کے ساتھ لوگوں کو ویلکم کریں اگر ہم کنٹری بائی کنٹری بات کریں تو؟ یہ ایسے سوال ہیں جو میرا خیال ہے روز میں سنتا ہوں. مختلف قسم کے ویزاز ہوتے ہیں. آپ نے کہا امیگریشن, یو کے امیگریشن دیتا ہی نہیں ہے. اچھا, کانسیپٹ کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے. امیگریشن 2-3 کنٹریز دیتی ہیں, نیوزی لینڈ دیتا ہے, آسٹریلیا دیتا ہے اور کینیڈا دیتا ہے. ڈو یو نو واٹ از immigration? Immigration is PR, permanent residency, means while sitting in Pakistan you will be landed immigrant. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. That is called immigration. بٹ آپ کہیں کہ میں یو کے کی امیگریشن لینے جا رہی ہوں, it's not possible. یو کے امیگریشن نہیں دیتا, یو کے ویزاز دیتا ہے which leads toward immigration, which leads towards ILR, indefinite leave to remain. ٹھیک ہے. ہاں آپ نے سوال کیا اب مجھے یو کے لیے. یو کے ایسا ملک ہے جو پالیسیز کو بہت ریپڈ چینج کرتا ہے. پچھلے 2 سالوں کے اندر میں نے 5 پالیسیز چینج ہوتی دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے اسٹارٹ اپ انوویٹر بتایا, انہوں نے 1-1.5 سال کے اندر چینج کر کے انوویٹر فاؤنڈر کر دیا, اس کو اسٹرکٹ کر دیا. 160 باڈیز تھیں, انڈورسمنٹ باڈیز کو ریڈیوس کر کے 3 باڈیز کر دی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاں ابھی جو چل رہی ہے وہ اسکلڈ امیگریشن ہے, یعنی ورک پرمٹ جس کو عرف عام میں کہتے ہیں, آپ کی انوویٹر فاؤنڈر ہے. اس کے بعد ایک گلوبل موبلٹی ویزا ہے کہ آپ کا ہیڈ آفس پاکستان میں, آپ ایک اپنا برانچ آفس یو کے میں کھولنا چاہ رہے ہیں اور اپنا ایک مینیجر لیول کا بندہ جس کی پروفائل اتنی ہو, یہ کرتا ہو, تو آپ وہ کھول سکتے ہیں وہاں پہ کمپنی کھول کے, اس کا ورک پرمٹ لے کے اس کو آپ موو کر سکتے ہیں ود فیملی. اس کے علاوہ اسپاؤس ویزا ہے, وزٹ ویزا ہے. ہاں کسی کی شادی ہو جاتی ہے, سب سے آسان موو ہوتی ہے کسی کے لیے کسی بھی کنٹری میں. اور میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں, جو آپ کی یہ جو میرج اسپاؤس ویزا ہوتا ہے, یہ دنیا میں سب سے اسٹرانگ ویزا ہے. اچھا, اس کے ریفیوزل کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ ایکسیپٹ یہ اس لیے ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فیملی کو ڈیوائڈ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کوئی کسی نے یو کے اپلائی کیا اور اس کو کسی چیز کا بین ہو, 320 لگی ہو, 10 سال کا بین ہو اور اس کو شادی کر لے تو وہ بین ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یو کے آپ کو کسی نہ کسی طرح ویزا دے سکتا ہے, لیکن امیگریشن ایک ٹائم کے بعد وہاں پہ رہ کے منیمم 5 ایئرز 3 ایئرز یا 5 ایئرز, جس طرح انوویٹر فاؤنڈر ہے, آپ ساری ریکوائرمنٹس پوری کریں گے, 3 سال کے بعد یو ول بی ایلیجیبل ٹو اپلائی فار indefinite leave to remain. اور پھر اس کے بعد 5 سال اس کے لگیں گے, یا وہ فوری مل جائے گی کیا چیز امیگریشن, یا اس کا بھی ایک ٹائم ہے؟ دیکھیں آپ ایک فار ایگزامپل آپ کو ایک ورک پرمٹ مل جاتا ہے یو کے میں, آپ وہاں پہ جاتی ہیں, یو ہیو ٹو ورک ود دا سیم کمپنی
or under some company for good 5 years legally. उसका टैक्स पे करना है, आपकी सैलरी स्लिप्स आपको शो करनी है, आपको प्रूव करना है कि आप इस कंट्री में 5 साल रही हैं. ठीक है. उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन. ठीक है. उसका मतलब है वो PR हो गई है. अगर पूरी ज़िंदगी भी आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपका परमानेंट रेजिडेंसी हो गई है. ठीक है. बट इफ़ यू नीड सिटीजनशिप, you need to apply citizenship after getting ILR, after getting यानी after 12 months. ILR मिला है, उसके 12 months के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या कनाडा की बात करें, ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली कनाडा, जहाँ लोग जाना प्रेफर कर रहे होते हैं. लेकिन जिन लोगों को वेदर से प्रॉब्लम होती है कनाडा की, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डेली वेजेस, इवन हम स्टूडेंट्स की भी बात करें सो उनको भी अच्छे जो हैं वो डॉलर्स में अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हैं पर आवर. सो आपको क्या लगता है कि किस किस्म के स्किल्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड किस किस्म के स्किल्स आर एक्सेप्टेबल फॉर कनाडा? ओके, आपने अभी बात की वेदर के हार्श होने की. तो एज आई टेल यू के कनाडा इज़ माई सेकेंड होम. उसके लिहाज से मैं आपको बता सकता हूँ कनाडा में भी एक ऐसा प्रोविंस है, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, जहाँ का मौसम में मेरे का हार्श नहीं है. ठीक है. अगर कहीं उधर स्नो होती है तो वो बड़ी माइल्ड सी होती है और वो यूके के तरह का ही वेदर है. और फिर आपने दूसरा सवाल मुझसे किया कि क्या कैटेगरीज हैं स्किल्स, कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सेप्टेबल हैं और कौन कौन से कनाडा के लिए जी ठीक है. ऑस्ट्रेलिया इज़ टफ. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर वो जो डिमांड करते हैं वो IT रिलेटेड, ठीक है, जो बिजनेसेस हैं या उनकी स्किल्स हैं उसको लेते हैं. और जहाँ कनाडा की बात है, कनाडा में आई कैन अश्योर यू के इफ़ समवन हैज़ इवन 2 years एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड और वो माइग्रेट करना चाहता है, PR लेना चाहता है, देयर आर मैनी वेज टू गो देयर थ्रू इमिग्रेशन. ठीक है. There are like federal skilled immigration. Express entry है. Express entry is a federal. फिर provincial nomination programs हैं जिसमें SINP है, Saskatchewan Immigrant Nomination Program है, BCPNP है. तो ऐसे ये programs हैं जिसमें आपके skills को पूरा, आपके numbers को पूरा किया जा सकता है और आप पूरी family के साथ. और एक और बड़ी अच्छी बात को बताता हूँ इस program के हवाले से कि पूरी दुनिया में जो dependents हैं वो 18 and less हैं. अच्छा. कनाडा में under 22 हैं. अच्छा, वो आप पर के डिपेंडेंट्स और आप उनको लेके जा सकते हैं. ठीक है जी. तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. दोज हु हैज़ किड्स 18 से ऊपर जो भी हैं वो मुश्किल में होता है. अच्छा, हमारा बच्चा तो 18 से ऊपर हो गया, अब क्या करें? ठीक है. तो अब आपके लिए कनाडा एक ऐसी ऑप्शन है जहाँ 22 साल तक अगर आप अब नहीं, शुरू से है. लेकिन वही बात है ना, आपको पता है कि नहीं पता है. आप अगर फर्स्ट करें मेरे पास कोई आता है, मैं उसको कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ ये उनकी वेबसाइट पे cic.gc.ca पे है, या मैं यूके की कोई बात करता हूँ gov.uk पे जो है, तो आप इतबार करना, वरना मेरा इतबार नहीं करना. बिल्कुल. दिस इज लॉ. आई एम नॉट इमिग्रेशन ऑफिसर, आई एम नॉट होम ऑफिस. आप समझ रही हैं? तो मैं होम ऑफिस नहीं हूँ. जो मैं कह रहा हूँ वो लीगली ठीक है कि नहीं है. अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे क्विकली ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वो अपना बहुत पैसा गंवाते हैं, टाइम गंवाते हैं इन चक्करों में, और वो गलत हाथों में चल जाते हैं जिससे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. इन लॉस से, इस तरह के लॉसेस से कैसे बचा जा सकता है कि आप ठीक जगह पर पहुँच भी जाएँ, आपका ना पैसा ज़ाया हो, ना आपका वक्त ज़ाया हो, और आप अच्छे तरीके से लैंड भी कर जाएँ? इसका एक सॉफ्ट सा जवाब देता हूँ दुआ के साथ. और दूसरी है कि आप देखें कि आप जिसके पास जा रहे हैं उसकी स्किल्स क्या हैं. ठीक है. मैं नहीं कहता मैं ठीक हूँ, लेकिन आई एम अ इमिग्रेशन लॉयर, आई हैव अ लॉ फर्म इन यूके. तो हमें बताया जाता है कि आपने वो चीज़ पिच करनी है, वो चीज़ बतानी है जो लॉ के साथ है. अगर मैं कनाडा का कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ IRCC मेंबर है, ही इज़ ऑल्सो लाइसेंस्ड लॉयर. तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो लोग बैठे हैं वो लाइसेंस्ड नहीं है, या वो क्वालिफिकेशन नहीं होती जो दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकें. बिल्कुल ठीक है. ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में. हाँ, ये मैं नहीं कहता कि सारे,
یہاں پہ بہت ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں, وہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہے, اور فارچونیٹلی ہمارا ایکسپیرینس کے ساتھ ہماری ایجوکیشن بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. اظہر مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آف یورز, آپ سب کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے یہ بتانے کے لیے ٹیرو کارڈ ریڈر اینڈ اسٹرالوجر داؤد جی. داؤد اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. داؤد جی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں, ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے. سو بتائیں کیپریکارن آج کا دن کیسا رہنے والا ہے؟ کیپریکارن والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا اور کس طرح کی انرجی نظر آتی ہے, 3 ہی کارڈ کی انرجی سے ہم دیکھیں گے. کیپریکارن برج جدی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا. کیپریکارن والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا. تو کیپریکارن والے آج بڑے سالڈ قسم کے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج اگر آپ گھر میں وقت گزاریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہت زبردست قسم کی پازیٹیو انرجی ملے گی. سیکنڈ کارڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سارا دن ورکنگ کریں گے, زیادہ سے زیادہ کام کریں گے اور کاموں میں مصروف ہوں گے, اور بڑی تبدیلی چاہتے ہیں اپنے معاملات سے متعلقہ, اور کافی ڈفرنس چاہتے ہیں اپنے معاملات کو لے کر. اگر آپ آج کے دن کسی بلیک کلر کی چیز کا صدقہ دے دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ صبح کے وقت ہی پڑھ لیں تو کافی زیادہ آپ کو روحانی مدد بھی ملے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. کیپریکارن کے بعد ایکویریس آج کا دن کیسا رہے گا؟ تو جناب ایکویریس برج دلو, آج کا دن کیسا رہے گا, کیسی انرجی نظر آتی ہے؟ تو سٹوری آف دی ڈے, ایکویریس والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کیسی نظر آتی ہے؟ ایکویریس برج دلو کارڈ کیا کہتے ہیں ایکویریس والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے؟ ایکویریس والے کسی معاملات کو لے کر کوئی دل ان کا ٹوٹا ہوا ہے, خواہشات شاید پوری نہیں ہو رہی, شاید آپ اپنی صحت کا صحیح خیال نہیں رکھ پا رہے, اور آج کوئی اگر میں یہاں کہوں ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے, کوئی آپ کے عدالتی معاملات جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. آپ بیلنس کریں گے آج اپنے معاملات کو لے کر, لیکن اللہ کی مدد بہت زیادہ نظر آتی ہے, اچانک چینجنگ بھی ہو سکتی ہے. زینب ہمارے ساتھ ہے. زینب, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو, تو بیبی کب ہوگا یہ پوچھنا. اولاد کب ہوگی؟ ہاں جی زینب, آپ کا نیمرولوجی سے 6 عدد بنتا ہے, اور 6 کا عدد جو ہے یہ جو 2024 کو اگر ہم لیں تو یہاں پہ تو تھوڑی سی پرابلم رہے گی, لیکن آپ کو اپنی بیبی سے متعلقہ معاملے کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں, وہ آپ شروع کر دو. صبح نہار منہ اجوا کھجوریں ہیں, 21 اجوا کھجوریں لے کے ان کے اوپر آپ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنا شروع کرو, اور روزانہ ایک کھجور کے اوپر پڑھ کے اور ساتھ پانی کا گلاس رکھ لو, اس کے اوپر بھی دم کر کے آپ پانی پیو اور ایک کھجور کھاؤ. 21 دن کا عمل کرو, یہ اس کو 3 مرتبہ رپیٹ کرنا ہے. کارڈس میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ زینب کے جو ہے اولاد کے ایشوز تو نہیں ہے کوئی روحانی, تو زینب کے اولاد کے ایشوز تو نہیں نظر آ رہے, تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ایشو ہو, لیکن یہ ہے کہ آپ کے بیبی کے متعلقہ ایشوز میں روحانی رکاوٹ ہے. آپ سورہ فاتحہ بھی ساتھ ایڈ کرو, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پانی پہ دم کر کے پیو, مگر پریشان نہ ہو. بالکل ٹھیک. پائسس کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ ہاں جی, پائسس برج حوت والوں کی آج کی سٹوری کیسی رہے گی؟ تو برج حوت والوں کی سٹوری آف دی ڈے, پائسس والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کیا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ تو پائسس والے آج لڑائی جھگڑے سے گریز کریں, پریشر میں نہ ہو, ڈپریشن نہ لیں, اور بحث و تکرار بالکل نہ کریں. اوورآل آپ کے جو ہے پیار اور محبت سے متعلقہ معاملات میں بڑی زبردست مدد ہوگی. آپ آج اداس ہو سکتے ہیں, نیگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آیت الکرسی پانی کے اوپر دم کر کے پئیں, اور شام مغرب کے بعد کچھ چیزیں آپ کے لیے خراب ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے عظیم. عظیم, کیا سوال ہے آپ کا؟ میم میرا یہ سوال ہے کہ میں 2-3 سال سے نا میرا کام میں دل نہیں لگ رہا, اس میں مجھے کیا پرابلم ہے؟ کام میں دل نہیں لگ رہا تو کام میں دل لگائیں. نہیں, اس کی کچھ روحانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو عظیم, آپ کا کام میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ انرجی کیا کہتی ہے؟ تو عظیم کا کام میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ تو عظیم, آپ کا کام میں دل سب سے پہلے یہ کہ آپ ایسے سمجھتے ہو کہ جیسے ہر چیز ختم ہو جائے گی, حالانکہ آپ بڑے محنتی ہو, کیونکہ یہ کارڈ ہے زبردست محنت کرنے کا, اور آپ کے پاس نالج یا کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے
کہ آپ کہو کہ جی میرے معاملات جو ہیں کیوں خراب ہو رہے ہیں، لیکن تھرڈ کارڈ میں ڈیتھ کارڈ ہے، تو آپ کو آیت کریمہ پڑھنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 313 مرتبہ 21 دن روزانہ پڑھ کے اپنے لیے دعا کرو، انشاءاللہ کام میں دل لگنے لگ جائے گا۔ سیجیٹیریس کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ سیجیٹیریس والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے، سیجیٹیریس آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کارڈز کیا کہتے ہیں؟ تو سیجیٹیریس والے آج بڑے زبردست پازیٹیو انرجی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ اپنے معاملات کا بڑا زبردست اور پرجوش طریقے سے ابتدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑی خبر مل سکتی ہے آپ کو، اپنی کوئی اگر آپ امیگریشن سے متعلقہ، باہر جانے سے متعلقہ اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو بڑا پازیٹیو دن ہے آپ کا۔ فیصل شفیق ہمارے ساتھ ہیں۔ فیصل کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کا والیوم پلیز بند کرتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں۔ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایریز کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ تو دیکھتے ہیں جناب ایریز برج حمل والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے۔ ایریز والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کیا نظر آتی ہے؟ تو ایریز والے 2-3 آپشن میں تھے، ایک آپشن کے اوپر بڑا غور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص کر 1 یا 2 بجے کے بعد، اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ لاجیکلی فیصلے کریں گے آپ۔ آج آپ اپنی فیملی کو وقت دیں گے، خوشیاں آپ کے مقدر کا زینہ، غصہ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے محتاط رہیں اور غصہ نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، عرفان۔ السلام علیکم عرفان، کیا معلوم کرنا چاہیں گے آپ؟ مجھے اپنے کیریئر کے بارے میں معلومات کرنی ہے۔ کیریئر کے بارے میں کیا جاننا ہے؟ ہاں جی، میں اس سال میرا کیریئر کے بارے میں ذرا وہ کیسا رہے گا؟ کریئر کے حوالے سے عرفان کا یہ سال کیسا رہے گا؟ تو محمد عرفان، آپ کا علم الادا سے جو ہے وہ 7 نمبر بنتا ہے، اور آپ کا یہ والا سال کیسا رہے گا میں اس کو دیکھتا ہوں کارڈز کی انرجی سے۔ محمد عرفان کا جو ہے یہ سال 2024 کیسا رہے گا؟ تو محمد عرفان، ایک تو آپ نیگیٹیوٹی سے نکلیں۔ آپ تو جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس سال میں یا کریں گے تو آپ نیگیٹیو ہو جاتے ہیں، کام آپ کے خراب ہو جاتے ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، کنفیوز ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ کام نہیں ہو پا رہا، آپ شاید کچھ روحانی معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ آیت الکرسی آپ اس سال زیادہ سے زیادہ یا 11 دن کا ایک عمل کر لیں، 21 مرتبہ آیت الکرسی پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، تاکہ آپ کے اوپر جو نظر یا نیگیٹو اثر ہے وہ دور ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فیصل ہمارے ساتھ ہیں۔ فیصل کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم پہلے آہستہ کریں۔ میرا سوال ہے جی کہ میرا کام شام بڑا سلو جا رہا ہے جی، کام شام نہیں لگ رہا۔ کام فیصل کا کب ہاں تک جی بہتر ہو دیکھتے جائے ہیں گا؟ فیصل آپ کا کام کیوں نہیں لگ رہا، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کارڈز کی انرجی سے کہ فیصل کا کام کیوں نہیں لگ رہا۔ فیصل آپ کا کام کیوں نہیں لگ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فیصل آپ کا کام روکا گیا ہے روحانی طریقے سے۔ ڈیتھ کارڈ جو ہے یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ 2 سے 3 سال لگاتار کاموں کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کالے ماش لے کر سوا پاؤ اپنے ساتھ 10 دفعہ سر سے دائیں اور بائیں وار کے صدقہ کرو، اور ساتھ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا شروع کر دو، کیونکہ یہ روحانی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے کام نہیں ہو ٹھیک رہے۔ ہے۔ ٹورس کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ دیکھیں آج کے دن ٹورس والوں کی سٹوری آف دی ڈے، تو دیکھتے ہیں جی ٹورس والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کیا نظر آتی ہے۔ تو ٹورس والے آج بڑے سالڈ فیصلے کریں گے، کاموں میں بڑی زبردست مدد آئے گی، حالات میں بہتری بیلنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ یہ دن گزاریں گے۔ سورہ اخلاص آج آپ کے لیے بڑی زبردست رہے گی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں یا اپنے کاموں کے لیے پڑھ لیں۔ منیر ہمارے ساتھ ہے۔ منیر کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم میں نے یہ پتا کرنا تھا کہ میرا جو ہے اس وقت تو بہت بیڈ لگ جا رہی ہے، صحیح؟ تو میرا جوزہ ہے اپنا سٹار، تو اس میں نے بنا میری مسز کے ساتھ بھی میری انڈرسٹینڈنگ بالکل خراب ہوئی ہے۔ مسز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں، کام بڑا سلو ہے، تو منیر کے معاملات کب ٹھیک ہوں گے؟ یہاں بھی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے مسز سے متعلقہ معاملات میں اپنے بڑوں کو شامل کیا کرو جب کبھی آپ کا کہ ایسا معاملہ ہو، کیونکہ یہاں پہ انرجی ہے آپ کے بزرگوں اور بڑوں کی۔ آپ خود سے فیصلہ نہ کیا کرو، اپنے ماں باپ یا بڑوں کو اہم سمجھو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ غصہ کو کنٹرول کرو
اور اگر ناراضگی ہے تو خود جاؤ لے کر آؤ اور اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو بیلنس کرو. جیمنائی کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ تو دیکھتے ہیں جناب جیمنائی والوں کا آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے. جیمنائی والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کیا نظر آتی ہے؟ تو جیمنائی والے آج تھوڑا سا غمگین، اداس اور نیگیٹو نظر آتے ہیں، کاموں میں رکاوٹ. آج آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کسی سے وعدہ نہیں کرنا، نیگیٹیوٹی سے نکلنا ہے، جسم پہ بوجھ بن سکتا ہے. آج آپ مکس دالوں کا صدقہ کر سکتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں. کینسر کا تو آپ نے جیمنائی کا بھی ہم نے جی، کیا نا، جیمنائی والا. کینسر کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ دیکھتے ہیں جناب کینسر والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے. کینسر سٹوری آف دی ڈے. کینسر والے نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں کیونکہ یہ کارڈ ہے سستی کا، نیگیٹیوٹی کا. لیکن یہ شام کو ہوگی مغرب سے آنورڈ، لیکن دن کے وقت آپ صبح سے خاص کر 4 بجے تک بہت زیادہ پازیٹیو انرجی کے مالک نظر آتے ہیں. تو آپ پازیٹیو یہ دن گزاریں گے اور لا حول ولا قوت الا باللہ آپ 21 مرتبہ پڑھیں. لیو والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ لیو برج اسد والوں کا آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے. تو لیو والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کیا نظر آتی ہے؟ تو لیو والے آج بڑا بیلنس کر رہے ہیں اپنے معاملات کو لے کر، ڈبل مائنڈڈ بھی ہیں لیکن بڑے انرجیٹک بھی ہیں. اپنے دل کی باتیں، اپنی راز کی باتیں اپنے تک رکھیں آج آپ، صحیح. اور لوگوں کو ڈسکس نہ کریں اپنے معاملات. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا. ورگوز کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ کارڈز کی انرجی کیا کہتی ہے؟ ورگو برج سملا والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے. ورگو والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کیا نظر آتی ہے؟ تو ورگو والے آج نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں. غصہ کو کنٹرول کرنا ہے، کاموں میں آپ کو رکاوٹ ہوگی لیکن یہ کلیئرٹی مل جائے گی کہ آپ کے کام کیوں خراب ہیں. آج آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ کس طرف جانا ہے، کس طرح اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں 21 مرتبہ، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بھی پئیں اور اپنے لیے دعا بھی کریں. سیکنڈ لاسٹ اسٹار لیبرا کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ تو دیکھتے ہیں جناب لیبرا والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے. تو لیبرا والے بہت زبردست انرجیٹک نظر آ رہے ہیں. آپ کی والدہ والدین مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تعلیمی معاملات سے متعلقہ طلباء طالبات کے لیے بڑی سٹرونگ چیزیں، اور جو باتیں دل میں ہیں دل میں رکھنی ہیں، لیکن آپ کا کوئی دوست مدد کر سکتا ہے. کھانا پینا آج کا زبردست اور نئی شروعات کافی آسانی ہے. اور لاسٹ اسٹارٹ کوئکلی بتائیے گا اسکارپیو آج کا دن فٹافٹ سے. اسکارپیو والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کیا ہے جی؟ تو اسکارپیو والے بہت سٹرونگ مدد، کاموں میں مدد، آسانیاں، لیکن ریلیشن سے متعلقہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ پڑھیے گا ریلیشن سے متعلقہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ داؤد جی ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. بہت خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.